تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے ہو؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ بات کہی جائے جو کری نہ جائے۔ یقیناً ہے کہ اسلام میں حلال و حرام، حرام کی فہرست ہے، حلال کو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور امت اور ہم میں ایک فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیشوا امتوں کے لیے حلال کی فہرست نازل کیا اور باقی چیزوں سے مناہی کی، لیکن ہمارے لیے حرام کی مختصر فہرست دی اور حلال چیزوں کی بہت بڑی تعداد ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے جانا ہے کہ سور حرام ہے، ہم نے جانا ہے کہ مردار حرام ہے، اور ام الخبائث تمام تر خباثتوں کی ماں شراب حرام ہے۔ یقیناً ہے کہ ان حرمتوں سے بچنے کی ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن ضمنی طور پر جو حرام کی دوسری سٹلیں ہیں، منشیات کی دوسری سٹلیں ہیں، جو ڈرگ ایڈکشن ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آج جدید دنیا میں شامل ہو گئی ہیں۔ کھانسی اور بلغم کی وہ دوا جو کوریکس کے نام پر آپ پیتے تھے، آج وہ نشے کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بھانگ کی جڑی بوٹیاں جہاں کوئی منحوس مدہوس استعمال کرتا تھا، اور آج بڑے مہذب سماج میں افیون استعمال کیا جاتا ہے۔ نئے نئے اصطلاحات آ رہے ہیں، بچے ہمارے میرا جونا استعمال کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو وہ سلور کے اس پر جسے ہم سگار کے ڈبے میں وہ چمکیلا وہ آتا ہے کاغذ نما، اس پر بچے ایک خاص قسم کے نشے کو ڈال کر منہ میں سکہ رکھتے ہیں اور اس کو سونگتے ہیں، جس کو ہم شاید اسمیک بولتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب طرح یہ لعنتیں کیسے آئی ہمارے یہاں؟ ان لعنتوں میں پوری قوم تباہ ہے۔ یورپ کی قوم، وہ تعلیم یافتہ قوم، عیش پسندی کے لیے شراب پیتی ہے، مہذب طریقے سے شراب پیتی ہے، وہاں بھی کمزور طبقوں میں، غریب طبقوں میں نشہ کے بنا پر لوگ چوری ڈکیتی کرتے ہیں۔ یہ بلائیں بہرحال ہمارے ہاں تو نہیں تھی۔ کبھی کبھی مجھے معاف کیجئے، گاؤں کی تصویر آپ کے سامنے ملی ہے۔ ایک چھوٹا سا جراثیم گاؤں میں، وہ لوگوں کو کبھی صحیح طور پر آپ نے بستر کو نہیں سکھایا، سرسری کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ 3 کونے میں 3 سود خور کا نام لکھ دو اور چوتھا خالی چھوڑ دو تو جراثیم بھاگ جاتا ہے، اور اس وقت ڈھونڈنے سے بھی بستی میں آپ کو 3 سود خور نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج شاید 3 بغیر سود کھانے والا آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے۔ یقیناً ہے کہ ہر انسان کو جو لت لگ جاتی ہے، وہ لت اسے عزیز ہوتی ہے نا؟ کوئی دودھ بیچ کر شراب پینے لگتا ہے، اور کوئی شراب پی کر بیچ کر دودھ پیتا ہے، کوئی اپنی تمام تر نعمتوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر جگہ زمین خریدتا ہے، اور کوئی اپنی دولت، زمین جائیداد تو چھوڑیے، حتیٰ کہ مکان کی اینٹ بیچ کر نشے کی عادت کو پوری کرتا ہے۔ انسان جب کسی شوق کا عادی ہو جاتا ہے یا کسی غلط عادت کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ اس کی چیز پسندیدہ ہو جاتی ہے، ساری چیزیں نفی ہو جاتی ہیں، اور اپنے وہ ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں تھی۔ ابھی میں ٹھاکر کی بات کہتا ہوں کہ بچوں نے وہاں اسپیکٹ کرنا سیکھ لیا اور نشے کا اس قدر عادی ہوا کہ اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو مار ڈالا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ہر 4 دن 5 دن پر خون نکال لیتے ہیں، جبکہ اصول طب میں یہ کہا جاتا ہے ایک بار خون دینے کے بعد آپ کو 6 مہینے تک خون نہیں دینا ہے۔ اس کو اپنی جان کی بھی نہیں پڑی ہے، اس کو نشے کی پڑی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ادھر 2016 میں جیسے لاک ڈاؤن کا معاملہ آیا، ادھر اعداد و شمار کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ دیہی علاقوں میں 16-17% نشے کا اضافہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے خاص کر کے ان بچوں کو جو ریلوے اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں، یا ایک بیماری آئی ہے چائلڈ لیبر کی بیماری آئی ہے ہمارے ابھی، خاص کر کے جو پلائی جو فیکٹریز ہے وہاں پر سولوشن کو وہ کیا جاتا ہے، اس کی مہک میں بھی ایک نشہ ہے بچوں کو، وہ سنتے آتی ہوگا۔ آپ ریلوے اسٹیشن میں جو بچے بھیک مانگتے ہیں، اس کے بھیک کے پیسے کا ایک بڑا حصہ نشے میں چلا جاتا ہے ان کا، چاہے تو وہ نشے کا عادی ہے یا ان کا باپ نشے کا عادی ہے،
یہ سارا چیز ہے. اور ہم اس علاقے میں کہہ رہا ہوں 4 کتا بستی میں ہو جائے معاف کیجیے گا تو لومڑی کا اس بستی میں دخل نہیں ہوتا. اور ایک بات اور جان لیجئے کہ کتوں کی بستی میں لومڑی کا دخل کیوں نہیں ہوتا؟ کتوں سے زیادہ عدم اختلاف کسی میں نہیں ہے. ہم اپنے دشمن کے ساتھ بھی دسترخوان میں سلیقے سے بیٹھ کر کھاتے ہیں. کتا اپنے ایک ہی ساتھ رہنے والا بھی ایک دسترخوان میں صحیح طور پر نہیں کھا سکتا. اس کے ناصبری اس کی فطرت ہے، وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کرنا چاہتا ہے. ہڈی کا ایک ٹکڑا پھینک دیجئے اور کتا لڑتا ہے اس پہ. الگ الگ رنگ کا، لال کتا، کالا کتا، سفید کتا، لنگڑا کتا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ کتا دسترخوان میں لڑنے کا عادی ہے لیکن اپنے فرض میں کبھی غافل نہیں ہے. اس کا فریضہ کیا ہے؟ کتے کی فطرت یہ ہے کہ وہ درندوں کا مخالف ہے. جس نے اس کو رات میں ڈنڈے مارے، اگر اس کے ہاں بھی لومڑی آئے کتا اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. اگر کسی نے اس کو ڈنڈے مارے، چور اس کے گھر کا تالا توڑے، اس چور پر بھی کتا بھوکے گا. اور حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ 4 کتا ہڈی کے ٹکڑے پر لڑ رہا ہے، این اسی وقت بستی میں کوئی درندہ، کوئی لومڑی داخل ہو جائے، وہ تمام تر کتا اپنے اختلاف کو بھول کر اس لومڑی کے پیچھے متحد ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ لال کتا، وہ سفید کتا، وہ کالا کتا، الگ الگ نسل کا کتا، حتیٰ کہ وہ لنگڑا کتا جو دوڑ نہیں سکتا وہ بھی لنگڑا لڑا کے دوڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں لومڑی کا تعاقب تو نہیں کر پاؤں گا لیکن اپنے فرض کو ادا کرنے میں قدم آگے ضرور بڑھوں گا. لیکن معاف کیجیے مجھے، ایک دسترخوان میں بہت سلیقے سے کھانے والے لوگ جو اپنے صفوں کے نافرمان انسان کو کتا کہہ دیتا ہے. اور میں نے ایک وہ پڑھی، اجازت دیں تھوڑی سی، کلکتے میں ایک مزاحیہ شاعر کے بیٹے نے مجھے اپنے باپ کی شاعری کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہم کو دیا، کتابچہ. اس پر اس نے لکھا تھا، اس کا انداز یہ تھا کہنے کا کہ دیکھو رات کو کتے پہرے میں تھے اور ایک جگہ ایک چور آیا، کتا بھونکنے لگا اور اس شخص نے تھیلے سے کچھ نکال دے دیا اور وہ کتا چپ ہو گیا اور چور دروازہ توڑ کر سامان لے جانے لگا. دوسرا کتا جب آیا اس نے دیکھ لیا گشت کرتے ہوئے کہ اس کتے نے تو بڑی بے وفائی کی اور اس کے سامنے میں چوری ہو رہی ہے، یہ لوتھا کھا رہا ہے. تو دوسرے نے اس نے کتے کی پنچایتی اٹھا دی اور کتے کے سردار کے سامنے میں فریاد کی. اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں پنچایت بلائی؟ تو اس نے رات کا پورا واقعہ بتایا کہ حضور یہ جو انسان ہے، آدم زاد ہے، یہ اپنے اکابرین کے بارے میں بھی لکھتا ہے کہ ان کا وسیع دریا تھا. وہ اپنے دوست کے بارے میں لکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوش اخلاق تھا. ہاتھی کے بارے میں جب اس کا بچہ مضمون لکھتا ہے تو کہتا ہے بڑا بھاری بھرکم جانور ہے. جب وہ شیر کے بارے میں لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ ہے. لیکن جب کتوں پر اس کا بچہ قلم اٹھاتا ہے تو پہلے لکھتا ہے کہ کتا ایک وفادار جانور ہے. تو ہماری جو صفت ہے تو وفاداری کی ہے، اور اس کمینے کتے نے رات کو اس وفاداری کا سودا کر دیا. کیا کیا؟ کہا کہ دیکھیے وہ پہرا لگا رہا تھا، اس نے بھوکنے کی آواز لگائی اور چور نے تھیلا نکال سے کچھ گوشت دے دیا اس کو، وہ کھانے لگا، وہ دروازہ توڑ کر چلا گیا. یہ فطرت تو ہماری نہیں ہے، کتوں کی فطرت تو نہیں ہے، یہ فطرت تو انسانوں کی ہے. یہ کتا کتا نہیں رہا، یہ تو لگتا ہے کہ انسان بن گیا. تو سردار نے فیصلہ سنایا کہ سبھی کتے ٹوٹ پڑے کہ کمبخت، تو نے تو ہماری نسل کو برباد کر دی، ہم کو تباہ کر دیا. تمہارے خاندان کی وفاداری کا وہ تھا، ہم کو سب تباہ کر دیا تم نے. کہا اس کو بستی میں رکھنے کے لائق نہیں ہے. تو کتے کے سردار نے آخر میں فیصلہ سنایا کہ نکالو اس کمینے کو اپنی بستی سے، کہ ہے اسی میں ہم سبوں کی عافیت، کہ اس کمینے میں آ گئی ہے آدمی کی خاصیت. یعنی آج وہ کتا جو ہے ان کے اندر جو صفت باقی ہے. مجھے معاف کیجیے گا، قرآن نے بھی کہا انسان اگر انسان ہو، خدا کو پہچانے، رسول کو پہچانے، تو وہ فرشتوں سے آگے ہے، ور نہیں تو بلہم اول، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور آج ہماری سوسائٹی اس جگہ پہنچ گئی ہے. معاف کیجیے مجھے، ہم تو پہرے دار تھے. پہرے دار کی صفت نہیں ہوتی ہے جو ایماندار ہوتا ہے. چور پہرے دار ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر چور کو پہرے دار ہی نہیں ہوگا. لیکن پہرے دار کا کام صرف چوری نہیں کرنا ہے بلکہ چور کو روکنا بھی ہے. شراب، جوا، سود،
یہ ساری چیزیں تو ہم پر منع ہی نہیں بلکہ دوسرے کو روکنے کی بھی ذمہ داری ہم کو دی گئی تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا ہے؟ دوسروں کے لیے تم بھلائی کے لیے برپا کیے کرو. بھلائی اکبر یہ ہے کہ آدم کے بہکے ہوئے بچوں کو جنت کا راستہ بتا دو. لیکن بھلائی اصغر یہ بھی ہے کہ وہ اگر کسی کانٹے دار راستے سے جا رہا ہو تو اس کو راستہ بھی دکھا دو. آج تو پوری بہکی بھٹکی ہوئی دنیا کو راہ دکھانا ہمارا کام تھا، لیکن افسوس کہ مسیحا خود بیمار ہو گیا ہے. اور ایک بات جان لیجیے، آج ہم مسلمان چیخ چیخ کر کہتے ہیں جب کوئی سائنسی تحقیق ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی تو ہمارے قرآن میں ہے. پچھ لگنا. وہ کہتے ہیں اگر واقعی تمہارے قرآن میں ہے تو تم نے امامت کیوں نہیں کی، اپنے قرآن پہ تحقیق کیوں نہیں کیا؟ ہم نے قرآن سے اصول و ضوابط دینے چھوڑ دیے، دوسرے لوگ تحقیق کر رہے ہیں. ایک بڑے مفکر عالم نے کہا تھا کہ بچہ ابتدائی دنوں میں رحم مادر میں جو پرورش پاتا ہے، اور ایمبرولوجی کہتے ہیں اس علم کو، بایولوجی میں کا ایک شعبہ ہے، وہ کہا کہ آج سے 60-70 سال پہلے کوئی بھی ایمبرولوجسٹ نہیں جان سکتا تھا، لیکن قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ وہ الگ ہے، وہ جوٹ کی طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے. یہ بلا مبالغہ قرآن نے سائنسی اصول و ضوابط کو بہت بہتر انداز میں پیش کیا ہے، لیکن اس کی توضیح دوسرا کرتا ہے، تائید ہم کرتے ہیں. ہم اس کی توضیح کرنے سے آج قاصر ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جلسے کو بھی اگر دیکھیں آپ، اس پر حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ منشیات سے بچائے. لیکن گاندھی جی کے پاس جب ہندوستان آزاد ہوا تو شراب کے گاندھی بڑے مخالف تھے، بلکہ گاندھی کو جو گاندھی بنایا تھا ان کی ماں کی نصیحت تھی. گاندھی جب پڑھنے جا رہے تھے تو ماں نے کہا بیٹا تو 7 سمندر لنگا پار جا رہا ہے بیٹا. اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھے، خطوط کا معاملہ تھا، وہ بھی مہینے میں 6 مہینے میں خطوط آتے تھے. کہا بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا، تو مجھ سے بہت دور جا رہا ہے بیٹا، میں تمہیں دو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے دودھ کے قدروں کے حوالے سے. کہا ماں تو جو کہے گی میں اسے مانوں گا. کہا بیٹا میں نے یورپ کے بارے میں سنا ہے، شکشا تو بڑی اچھی ہوتی ہے وہاں پر، لیکن دو بڑی برائی کے بارے میں نے سنا ہے کہ ناری اور شراب بہت سستی ہے وہاں. ناری کے قریب مت جانا، شراب کے قریب مت جانا. بیٹے تو بہت سارے لوگ گئے تھے، گاندھی جو گاندھی بن کر آیا تھا ماں کی اسی نصیحت پر آیا تھا. یقین ہے کہ اس سے بھی پاکیزہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کے ہیں. کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں نے کہا کہ بیٹا مصیبت میں جھوٹ نہ بولنا، ننا بچہ نے اپنے سجدے کا تذکرہ کر دیا تھا. معاملہ یہ ہے آج ہم میں سے کتنے حاجی صوفی، معاف کیجیے گا میں اپنے معزز علماء اکرام کو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں کہوں گا کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹا تو دلی پٹنہ جا رہا ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے کا خواب ہے، لیکن بیٹا اپنے ایمان سے غافل ہو کر ڈاکٹر اور پروفیسر بننا بھی کوئی کام نہیں آئے گا. بیٹا اس کا خیال رکھنا. کیا نصیحت کرتے ہیں؟ مادہ پرستی. ابھی حضرت مولانا ندوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بت کی پرستش ہوتی تھی. دیکھیے ابلیس جو شیطان ہے بڑا ذہین ہے، وہ پہلے مورتیوں کو پجوایا، عکس کو پجوایا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ سائنسی اصول و ضوابط نے مورتیوں کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے، تو ایسا بت تراشو کہ اس کا مفتی فتویٰ بھی نہیں دے پائے. اور وہ بت تراشو، وہ بت کیا ہے؟ وہ بت ہے شہرت کا بت جس کا کوئی بیکر نہیں. وہ بت ہے دولت کا بت. وہ ہے کیا؟ شہرت کا بت، دولت کا بت، عزت کا بت، مادہ پرستی کا بت. ایک ایسا بت ہے جو بت کیا ہے؟ خدا کے مقابلے بالمقابل اس چیز کی پرستش کرنا. ایک انسان اگر خدا کے مقابلے میں رشوت دے کر دولت کی پرستش کر رہا ہے، شہرت کے خاطر خدا کے واجبات اور فرائض کو وہ چھوڑ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی پرستش ہے. ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہیں. یقیناً ہے کہ اس نشہ خوری نے ہمارے علاقے میں، امور کے علاقے میں پچھمی حلقہ ہے. ہر دن شکایت کرتا رہا ہوں، وہاں کے شریف لوگ بھی شکایت کرتے ہیں. ہمارے پاس 2 پنچایت ہے، کہیں وہ لوگ برا نہ مان جائے لیکن شریف لوگ برائیوں کو مٹانے والے چیزوں کی تائید کرتے ہیں. ٹیر پارا اور ادھان وہ کنٹرول ہوتا ہے ہمارا یہاں سے، جلال پور تھانہ سے، جلال گڑھ سے. آپ کو کیا کہوں، وہاں کے خود مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم نہیں، مسلمان لوگ ہی یہاں شراب بناتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے ہیں، معاف کیجیے ذرا پانی دیا رسول بھائی، کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ دینی حلقوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، پکڑے گئے ایسے.
تو یہ معاملہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو تذکرہ ہوا، برائی ہے، ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ نئی نسل کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دوسری بات کہ علامہ اقبال نے ایک بحری قزاق کا اور سکندر کا واقعہ پیش کیا ہے، آثار کو ترتیب سے مجھے یاد نہیں ہے، وہ دریا میں ڈوبتا تھا، اس کو پکڑ کے لایا، سکندر نے کہا کہ بحری قزاق سزا زنجیر ہے تیری یا کہ شمشیر میری، کہ تیرے روٹ خسوٹ سے دریا بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ تو کیا کہا ڈاکو نے، ہے سکندر تو اسے جوان مردی سمجھتا ہے، اپنے ہم پیشوں کی کرنا رسوائی، ارے قزاق ہے ہم دونوں، میں دریائی تو صحرائی، کہ تو زمین پر ڈاکہ ڈالتا ہے میں سمندر میں ڈاکہ ڈالتا ہوں، ہم تو دونوں ہم پیشے ہیں، تو ہم کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ آج اگر اس نشہ خور کو ہم کہ نشہ مت پیو، ابھی کہا ایک صاحب نے کہ مسجد میں پینے لگے ہیں لوگ، ڈرامہ دکھایا گیا، شاید وہ بہت فرضی ڈرامہ ہو سکتا ہے، ایک شرابی مسجد میں جا کر جھومتا ہے، پی کے آیا ہوں پلانا چاہتا ہوں بول رہا ہے، اور اس کو ایک آدمی کھڑے مان پر گھستا ہے، شرم نہیں آ رہی مردود، حرام پی کر کے شراب پی کر کے تو مسجد میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد اس شرابی نے تقریر کی چھوٹی سی کہ میں نے شراب پی ہے تو مجھے مسجد سے گریبان سے نکالتے ہو، اور جو امامت کر رہا ہے اس نے اپنی بہن کے ترکے میں حصہ نہیں دیا، وہ حرام کر رہا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے، معاف کیجئے گا مجھے، کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کو شراب میں برا لگ رہا ہے بچے بگڑ رہے ہیں، بچہ آپ کا ڈاکٹر نہیں پڑھ رہا ہے، انجینئر نہیں بن پا رہا ہے، تو لگتا ہے کہ بچہ بگڑ رہا ہے، ہمارا سوسائٹی بگڑ رہی ہے، خون بیچ رہا ہے، بہنوں کو بیچ رہا ہے، بیٹیوں کو بیچ رہا ہے شراب کے نشے میں لوگ۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس شراب کو تو آپ حرام سمجھتے ہیں۔ سود کے بارے میں یہ کہا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضرت مولانا بہترین توضیح کر سکتے ہیں کہ سود کے 70 یا 72 درجات بتائے گئے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ آپ مجھے بتائیے ہاتھ اٹھا کر کہ ہمارے اس علاقے میں کتنے گھر ہیں جو بندھن لون سے بچے ہیں؟ کتنے گھر ہیں جو بندھن لون سے بچے ہیں؟ بندھن لون میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 70% آبادی ہماری بندھن لون میں گئی ہے، اور بندھن لون میں کیوں نہیں جائے گی؟ ایک شخص کے درد جہ میں بیوی رو رہی ہے، اس وقت آپ سے اور ہم سے قرض مانگتا ہے، اس کے بھیٹا کے زمین کو ہم لکھانے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بیچارے کے لیے مباح ہے کہ اس کو سود کا قرضہ لے لے۔ ہماری سوسائٹی میں غریبوں کو قرض دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہم نے ترجیحات دین ہم نے سمجھا ہی نہیں، دین میں کیا ترجیحات ہے؟ ایک بات یہ بتائیے، اگر ایک انسان کا گھر جلے وہ اس کے کپڑے جل جائے اور آپ نے اپنا تولیہ اس کی طرف پھینک دیا تو پہلے کمر میں باندھے گا کہ پہلے ماتھے میں باندھے گا؟ عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ پہلے کمر میں باندھے گا، اور کسی نے سن لیا اس نے کہ نہیں مسجد کو بھی مدرسے سر میں کپڑا باندھا مسنون ہے، سنت ہے، اور اگر سر پر باندھے اور کمر چھوڑ دے تو کہ یہ پاگل ہے۔ یہ معاملہ یہی ہو گیا ہے آج ہمارے ہاں، مسجد کے میناروں کو پیسہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں، قالین بچھانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن گاؤں میں زکوٰۃ کے 8 من ہیں، اس 8 من میں سے قرض سے نجات دلانا یہ بھی زکوٰۃ کے پیسے کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن میری پوری بستی میں کہیں بیت المال کا نظام نہیں ہے، تو پھر ہم لوگوں کو سود سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ دوسری بڑی بات جو ہے اصلاح معاشرہ، یہ ایک بات آتی ہے، آپ لوگ چونکہ مجھ سے محبت کرو، میرے استادوں کی سرزمین عبدالرقیب صاحب سے کہہ رہا تھا، میں عربیہ کو دینی، اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے اپنے استاد کی جگہ سمجھتا ہوں بھائی، اس سے ذرا میں گستاخی بھی کروں گا، میرا اساتذہ ہے، سوال دیں گے مجھے۔ ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، نیکی کے بارے میں بشارت دے دو اور برائیوں کے بارے میں باخبر کر دو۔ آپ یہ بتائیے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے صحرا میں دعوت حق پیش کی، تو آپ دیکھیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ جو حیات طیبہ ہے، 40 سال تک تو آپ مکہ میں رہے، ملک شام گئے تجارت میں، اور باقی 13 سال اور 10 سال تو آپ مکہ اور مدینہ ہی میں گزار دیے، اگر طائف وغیرہ میں وہ سعودیہ کا حصہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تو پوری دنیا کے پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ امریکہ کیوں نہیں گیا؟ جاپان میں لوگ نہیں تھے کیا؟
चाइना में लोग नहीं थे क्या? क्यों नहीं गए? इसके माने ये है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल ने अब दावत हक अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने में कोई कोताही बरती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने इंसानी फितरत का, क्योंकि बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आपको हिदायत आ रही थी, आपकी निगरानी खुदा कर रहा था, जिब्राइल के जरिए से हर कदम पे आपकी रहनुमाई की जा रही थी। क्या हुआ कि इंसान सिर्फ कान से सुनता नहीं है बल्कि वो आंख से देखता है, तब वो अमल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के उस छोटे से खित्ते में जिस चीज को पेश किया, लुटेरे, जुआरी, शराबी, कदम कदम पर फितने, कत्तो गारत गिरी, उस बस्ती में अमन का पैगाम दिया आपने, तो आपने क्या किया? आपने नमूना पेश कर दिया ताकि वो नमूना सामने में आ जाए और ये नमूना आखिरी दुनिया तक के लिए शहादत बनकर रख जाए। आज भी जरूरत है हमारी कि अगर आप चाहते हैं बस्ती को आप संवारना, तो हमारे लिए अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल जो हमारी रहनुमाई की है वो क्या है? रहती दुनिया तो वो क्या करना पड़ेगा हमको? हम कुरान की एक आयत हमारे उलमा अक्सर हमें सुनाते हैं, वो क्या सुनाते हैं कि आतिउल्लाह, कौन सा? अच्छा, उसकी सब आए हैं, चलिए सब लोग इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार सर। रहती दुनिया तक के लिए ईमान मुकम्मल अगर हमारा है, घर मुकम्मल कब है? दरवाजा लग जाए, खिड़की लग जाए, रोशनदान न लगे तो घर मुकम्मल नहीं है। अगर आप इस निज़ाम को कहते हैं कि निज़ाम मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है, और रहती दुनिया तक के लिए अगर आया है, तो रहती दुनिया तक की रहनुमाई अल्लाह के रसूल ने कर दी है। वो क्या क्या है? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, और उसकी अताअत करो जो तुम्हारा अमीर हो, जो हकम हो तुम्हारे दरमियान में। आज हमारी बस्तियों में जिस रसूल ने कहा कि तुम 3 भी सफर में निकलो तो एक को अमीर बना लो, 2 आदमी नमाज में पढ़ते हो तो कंधे से कंधा मिलाकर पेश रहा हो तो पेश इमाम पे उसके आगे बढ़ा दो। उस रसूल ने जो समाज के लिए जमात का निजाम दिया, आज जो सबसे बड़ी तबाही है, आप जो मारूफात को नाफिज नहीं कर पाते, मुनकरात का अज़ारा नहीं कर पाते, उसकी बड़ी वजह यह है कि हम मुंतशिर है, मुंतशिर जमात नहीं है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये इस्लाह मुआशरे का हिस्सा है, और लोग जब इस्लाह मुआशरे का जलसा करते हैं, हजरत नियाज़ साहब गवाह होंगे कि मैं कह रहा हूँ भाई ये उन्वान गलत है। इस्लाह उस चीज की होती है जो चीज वजूद में हो, जो वजूद में न हो पहले उसको वजूद में लाया जाए। किसी के दरवाजे पर लोहे की छड़ पड़ी हो, रेत की ढेर पड़ी हो, ईंट की ढेर पड़ी हो, सीमेंट की बोरियां हो, तो क्या कहेंगे आप? इसकी इस्लाह कीजिए? नहीं, आप कहेंगे कि इसकी तामीर कीजिए। जब घर बनकर तैयार हो जाए और दरवाजा टूट जाए, सीमेंट झड़ने लगे, तो कहेंगे उसकी इस्लाह कीजिए। आज जिसको हम और आप मुआशरा कहते हैं, मुमकिन है दुनियादारों के पास ये समाज हो सकता है, लेकिन इस्लाम उस समाज को जिसमें कोई क़यादत नहीं हो, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर अताअत के नहीं। अगर हमारा समाज आज आप सलाम से रोकना चाहते हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी बस्ती है, बहुत दूर नहीं हूँ मैं आपसे, 40 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। मेरे बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 साल से कोई मुकदमा थाना नहीं गया, कोई मुकदमा थाना नहीं गया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नमाज नहीं है, तस्बीह नहीं है, तिलावत नहीं है। आदमी कुफ्र के साथ जी सकता है, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ जी सकता है, लेकिन एक माँ के पेट में पैदा होने वाला 2 भाई अगर इंसाफ नहीं है तो चैन से जी नहीं सकता है। इस्लाम से नमाज पढ़ाने नहीं आया, बल्कि जितनी शमशीरें उठी हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, वो अमन के क़याम के लिए उठी है, और अमन का क़याम हमारा फरीज़ा है। हम मस्जिद में नवाफिल बनने के लिए तैयार है, लेकिन उसी मस्जिद में हमने जुमा को खुतबा सुना, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कुरान के इस हिस्से को आपके खुतबे का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन हम इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई, आप कश्ती में सवार हैं, कश्ती में कोई छेद करे, आप तस्बीह पढ़ेंगे नहीं, उसको रोकेंगे। कोई राम राम का माला जपेगा, उसको रोकेगा। आप घर में अपना आराम कर रहे हैं, बस्ती में कोई आग लगाए, आप सो के रहेंगे नहीं,
اسے ٹوکیں گے، دشمن نکل کر جلے پھر بھی بجھائیں گے۔ آپ نے بستی کو اور کشتی کو تو زندگی سمجھا ہے، لیکن اخلاق کی کشتی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کوئی جہیز کے لیے بیوی کو تڑپا رہا ہے، کوئی اپنی بہن کے زمین کو کر رہا ہے، کوئی قرض کے لیے سود لے رہا ہے۔ ہم اس کو فکر مندی سے نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ سماج کا سراجہ منتشر ہو گیا ہے۔ اگر آپ برائی کو روکنا چاہتے ہیں، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن امید قوی ہے اگر ہماری بستی میں شورا ہو، ہر ایک خاندانوں پر بستی ہے، ہر ایک خاندان سے شورا کا ایک ممبر ہو، 11 خاندان، 12 خاندان، 13 خاندان، اس میں سے سب سے نیک ترین آدمی کو اپنا امیر بنائیے، یا سب سے بدترین آدمی کو، اگر سب شرابی ہو تو تاڑی پینے والا ہی کو امیر بنائیے، اور امیر بنا کر طے کر لیجئے میری بستی میں یہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونا ہے۔ شراب پیتا ہے تو آپ سے حرام کہتے ہیں، اور 150 لوگوں کی بارات کی فوج جا رہی ہے، کس کے ابا جان نے کما کے رکھا ہے لڑکی والے کہا اس کو حرام نہیں کہتے۔ ہم کو تمام تر چیزوں کو لانا پڑے گا۔ کس کے باپ نے کما کے رکھا ہے، بیٹی پر جرمانہ لیتے ہیں۔ یہی ملک ہے ہندوستان۔ سیتا جلتی تھی چتا پر، چونکہ وہ باپ کے گھر لوٹ کر آتی تھی، شوہر مر گیا تو باپ نے کنیا دان نام پر سب کچھ دے دیا تھا۔ باپ کے گھر ترکے میں حصہ نہیں تھا، بھائی اس کو رکھنے پر تیار نہیں تھا، دوسرا شادی کرنے پر تیار نہیں تھا کہ کنیا کے نام پر دان نہیں ملے گا۔ راجا رام موہن رائے اٹھے، لیکن اسلام کی تعلیمات تھی کہ مسلمانوں کی بیٹی جب لوٹ کر آتی ہے تو باپ کے ترکے میں حصہ ہے، بھاوج کتنی چڑیل کیوں نہ ہو، بھائی کہتا ہے اگر نہیں رکھو گے تو بہن اپنا حصہ بیچ لے گی، رکھنے پر مجبور ہے۔ جس نے سیتا کو جلتے ہوئے بچایا تھا، آج اس کی فاطمہ بھی سولی پر لٹک رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے معاف کیجئے زخمی صاحب، اپنے اشعاروں کو موضوع بنائیے آپ لوگ، مجھے معاف کیجئے، ہمارے ڈی ایم ہیں تھے، ابھی وہ دلی میں ہیں، اس دن وہ ہم سے ملاقات ہوئی تو اتفاق سے ان کا حال پوچھا، میں نے کیا حال بتاؤں، جو آپ دیکھ کے آئے تھے اس سے کوئی زیادہ نہیں ہوا ہے، ہمارے ہاں بارات بن گئی ہے، کھانے کا دسترخوان بن گیا ہے، لیکن اگر ضمیر زندہ ہے، غیرت زندہ ہے۔ لوگوں، آج سے 25 سال پہلے ہم غریب تھے، غریبی کی وجہ سے بیٹی کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، آج تو جتنا امیر ہے اس کی بیٹی اتنا ننگا ہونا چاہتی تھی، ننگی ہونا چاہتی ہے۔ اور یہی نہیں، آج سے 25 سال پہلے ہم غریب تھے، پھاکا سے رہتے تھے، لیکن میری بیٹی نہیں بکی تھی، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے اس وقت ہزاروں بیٹیاں پورے بہار میں، اگر کسی علاقے سے ہیومن ٹریفکنگ، خاص کر کے لڑکیوں کی جو ٹریفکنگ ہوتی ہے، اس کا نام سیمانچل ہے، جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، جہاں بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شراب کو ہم نے حرام سمجھا ہے، اور ہم نے ان بدعات کو، بہن کے ترکے کو ماننا حرام نہیں سمجھا ہے، رشوت لینا حرام نہیں سمجھا ہے۔ یقین جانیے ہندوستان کی سرزمین نہیں ہے، اور ہمارے علماء پر اتفاق تھا کہ اس وقت کے راجاؤں کو چھوڑ کر ہمارے سلاطین کے ہاتھوں پر لوگوں نے کہا نہیں، میرے راجا کو نہیں، آپ مسلمان ہو تو آپ کا دھرم الگ ہوتا ہے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تلواریں نہیں چلائی تھی۔ یہاں اس علاقے میں مسلمانوں نے جو ہندوستان میں عزت پیدا کی وہ اپنے کردار سے پیدا کی تھی، اور آج پھر سبق پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا کام، ہم سے دنیا کی امامت کا۔ آخری بات پہ جاؤں گا، منجن بہت ہی بہتر ہو، اب منجن فروش کے ساتھ میلے ہو تو خریدار میں کوئی شک پڑ جائے گا، اور اگر منجن نقلی ہو اور منجن فروش کے ساتھ چمکیلے ہو تو آدمی دھوکے سے بھی خریدے گا۔ یقیناً ہے قرآن و حدیث تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے اعمال حق کے راستے کی طرف سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔